السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بریکنگ پاور یوسف کے ساتھ امریکہ سے، جس میں پاکستان کے نامور کالمز نگار، دانشور، قانون ساز اور صحافت کی بڑی بڑی شخصیات شامل ہیں جو کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں پاکستان کی موجودہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم و اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو لائیو وتھ خاور یوسف میں آپ کا میزبان خاور یوسف آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، کل کے دل خراش واقعات پشاور میں بچوں کی شہادتیں ہوئی اور یہ دہشت گردی جو ہے یہ ایکچولی ہمیں یہ پتہ چلانا ہے کہ یہ اے پی ایس کا واقعہ ہو، اس کی یاد تازہ کرتا ہو، اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں، کون سے وہ دہشت گرد ہیں، کیا ان کے پیچھے بھی وردی ہے؟ ہمیں ان باتوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے اور آج ہم اس پروگرام اس کے بارے میں باتیں کریں گے کہ کیا دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے یا کون سے عوامل ہے کہ یہ اپوزیشن کو اگر انہوں نے تنگ کرنا تھا یا ان کو ایک سبق دینا تھا تو وہ کیا یہی طریقہ کار ہے کہ بچوں کو شہید کر دیا جائے، اپنے بچوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جائے؟ تو ان سب واقعات کو ہم انشاءاللہ ہمارے یہاں پہ سیاسی تجزیہ نگار موجود ہے، جناب رمضان رانا صاحب ہیں، خان فاروق صاحب ہیں، فاروق نسیم صاحب ہیں، راجہ رزاق صاحب تشریف لائے ہیں۔ تو اب پروگرام کا آغاز جو ہے وہ رانا صاحب سے شروع کرتے ہیں اور رانا صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ جی خاور صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آپ نے بہت ہی دل خراش پوری قوم کو دکھی کر دیا، معصوم بچوں کی جانیں چلے گئیں، خون میں لت پت ہو گئے۔ یہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ایسے واقعات میں ملوث ہے؟ کیا یہ ہمارے ہی لوگ ہیں یا کسی ہمسائے ملک پہ الزام لگا دیا جاتا ہے؟ اور یہ کیوں واقعات ہو رہے ہیں؟ یہ ان کی ڈیوٹیز کو کیوں نہیں نبھا رہے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ سر؟ خاور صاحب دیکھیے، پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھا کہ احسان اللہ احسان کو جس نے جو ہے 70,000 پاکستانی مارے اور 6,000 جو ہے فوجی جوان مارے اور ان کو کہہ دیا کہ وہ جیل سے بھاگ گئے ہیں، جبکہ ایسا مجرم جو ہوتا ہے اس کو 7 تہوں میں بلکہ کئی تہوں میں بند کیا جاتا ہے اور دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ کل اگر اسی طرح کلبھوشن بھاگ گیا تو پھر کس منہ پہ یہ بات کریں گے؟ یہ بڑا دکھ کی بات ہو رہی ہے کہ پشاور کا پہلا واقعہ ہوا جس میں جو ہے اسکول کے بچے جو ہے اور اساتذہ جو ہے 150 کے قریب لوگ شہید ہوئے، اور اس کے چاروں طرف جتنا بھی میں نے جو ہے انویسٹیگیشن کی، اپنے طور پر لوگوں سے بات چیت ہوئی، جو دوست جو ہے پشاور کے اور پختونخوا کے رہنے والے، انہوں نے کہا کہ اس اسکول کے ارد گرد جو ہے چاروں طرف جو ہے فوجی ناکے تھے۔ اچھا جی، اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو اسکول تھا وہ دہشت گرد اندر گئے اور انہوں نے جا کے لوگوں کو بھون دیا اور بڑی گنوں کے ساتھ؟ وہ سوال اب تک جو ہے اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا کہ وہ پہلا واقعہ اے پی سی کا جو ہے کیسے ہوا تھا۔ آج پھر جو ہے پشاور میں واقعہ ہوا ہے، اور جب کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے دہشت گردی پہ پورا کنٹرول کر لیا ہے، اور یہ جو محسن داوڑ جو ہے اس کا بھی یہی ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ بیسیکلی جو ہے وہ فری ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر جتنے دہشت گرد مارے ہیں ان میں ہمیں جو ہے ان کی قبریں دکھا دو۔ تو یہ ایک کوشچن ہو رہا ہے کہ کیا یہ انسان اس طرح مارا جائے کہ اب تو چونکہ پشاور میں جلسہ ہونا ہے، 3 جلسوں کے بعد ان کی پینٹیں گیلی ہو رہی ہیں، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو الیکشن 25 جولائی 2018 کو ہوا ہے اس میں جو ہے کتنی بڑی جو ہے ریگنگ ہوئی ہے، کس طرح لوگوں کو جو ہے رات کو بند کر دیا گیا، پولنگ ایجنٹ جو ہیں وہ جو ہے اٹھا دیے گئے، نکال دیے گئے دفتروں سے، عملے کو بند کر دیا، رزلٹ کو بند کر دیا، اور کئی دن تک جو ہے رزلٹ بند رہے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ نے الیکشن لوٹ کے لائے تھے اور اس نے ملک کو جو ہے لوٹ لیا۔ اب یہ نہ جانے اس پاکستان سے کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں کہ یہ پشاور، اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کی ہر مقام پہ جانا بڑا مشکل ہے۔ اچھا بھائی، یہاں
یعنی پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ ہم نے کنٹرول کر لیا ہے، اور پھر جب شیخ رشید جیسے آدمی لفنگے کو، سوری میں ایسے لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن حالانکہ اس سے زیادہ سخت لفظ استعمال کرنے چاہیے اس آدمی کے لیے، کیونکہ وہ خود ایک جو ہے بہت ہی نہایت گھٹیا آدمی ہے جو ٹی وی پہ آ کے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ دہشت گردی ہو رہی ہے. اب ایسے میں سپریم کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو فوراً بلائے. جانوں کا مسئلہ کہ تجھے پتا ہے تو بتاؤ کیسے ہوا، تو یہ کس نے بتایا تھا کہ یہ دہشت گردی ہونے جا رہی ہے، اور اگر پتا تھا تو پھر اس کو روکا کیوں نہیں گیا، اس کے حفاظتی جو ہے اقدام کیوں نہیں اٹھائے گئے. یہ ہے بہت بڑا کوشچن. یہ بچوں کی جانیں لینا، چاہے وہ مدرسے کی ہیں یا اسکول کے ہیں، پاکستان کا ایک ایک بچہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس میں مکس ہے، ملی ہوئی ہے، اور انہوں نے سوچا ہے کہ پشاور کا جو جلسہ ہو اس سے پہلے لوگوں کو خوفزدہ کرو، چونکہ یہ جان رہے ہیں کہ جیسے جیسے جلسے بڑھتے جائیں گے، جیسے جیسے احتجاج بڑھتا جائے گا، جس طرح جو ہے یہ پورے ملک میں پھیل جائے گا، اس کے بعد ان کو اور ان کے سہولت کاروں کو جگہ نہیں ملنی چھپنے کے لیے. یہی بات ہے، اسی لیے انہوں نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کے پیچھے پاکستان کے ہاتھ ہیں، کوئی باہر کا نہیں ہے. اس لیے کہ جب احسان اللہ خان کو یہ چھوڑ سکتے ہیں، جس نے جا کے جو ہے افغانستان میں ان کے خلاف بیان دیا، یہ کتنی بڑی جو ہے افسوس کی بات ہے کہ وہ ترجمان تھا اور اتنے لوگوں کا قاتل تھا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا. تو پھر یہی نتیجے نکلنے ہیں کہ جو آج نکل رہے ہیں. جی خبر صاحب. رانا صاحب، اگر ہم اسی پہ پشاور کے واقعے پہ اگر ہم خان فاروق کو لے کے آئے، ان کی اوپینین لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے، اس کے بعد مجھے آپ سے بہت سے کویشچن کرنے ہیں. ہم واپس آتے ہیں. جسٹ اسٹے ود اس. تو السلام علیکم خان فاروق صاحب. جی وعلیکم السلام سر. خان صاحب، رانا صاحب بھی بات کریں تو کویشچنز آپ کے سامنے تھا کہ جی یہ جو پشاور کا واقعہ ہوا ہے، یا اگر ہم اس نے تو ہمیں اے پی ایس کے واقعے کی بھی یاد تازہ کروا دی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ جب اپوزیشن کو ڈرانا ہوتا ہے، اس کو دمکانا ہوتا ہے، تو اس طرح کے واقعات جو ہے یہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دوسرا ذکر کیا رانا صاحب نے کہ اس سے پہلے شیخ رشید جو ہیں، انہوں نے اس کی پروڈکشن کی تھی، پیشگوئی کی تھی کہ یہ واقعات ہونے والے ہیں. اگر ان کو کسی طریقے سے ان کو پتا تھا کہ ایسے واقعات رونما ہونے والے ہیں، تو اس کو روکا کیوں نہیں گیا؟ کسی کو بتایا کیوں نہیں گیا؟ اس کی کوئی اقتدامات کیوں نہیں اٹھائے گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی سر، یہ بڑی ویلڈ آپ کا کویشچن ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن اور عوام ان کو نعمت سمجھے، ان کو غنیمت سمجھے. یہ عوام کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے حق میں ہیں، اور جو رواج چل رہا ہے ایجیٹیشن کا، سیاست کا، اپوزیشن کی طاقت کا، اور آپ اپنے حقوق کے حوالے سے آگاہ ہو رہے ہو، اور آرمی کے بجٹ کے بارے میں جو عوام میں باتیں چل رہی ہیں، ان سے پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ آپ کو زندہ رہنا ہے تو آپ ہمیں سلوٹ ماریں، آپ نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے. تو یہ کوآپریشن لینے کے لیے کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بات کنفرم ہے، اور 100% کنفرم ہے. تقریباً 10 سے 15 ہزار مقدمے میں دکھا سکتا ہوں جس میں یہ بات کنفرم ہے کہ حکومت کی نظر میں کے پی کے جو عوام ہے یہ انسان نہیں ہے، یہ غلام ہے. لہٰذا وہ ان کے خون کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور مذہب کے نام پر ان کے ساتھ جس طریقے سے مرضی یہ ڈیل کریں، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. حالانکہ گلبدین حکمت یار صاحب خود آئے، اور کیونکہ پیمنٹ کا مسئلہ تھا خودکش دھماکوں کا اور سنائپر ٹیم کا، تو جس کی وجہ سے کوئٹے کا جلسہ جو تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت فرمائی، کوئی جانی حادثہ یا نقصان نہیں ہوا. مگر یہ ٹارگٹ کوئٹہ کا تھا. انہوں نے 20-25 دن پہلے یہ لوگ موو کیے تھے. جب ان کو پیمنٹ ہوئی ہے، آدھی پیمنٹ ہوئی، تو آدھی پہ انہوں نے جا کر کے کابل میں حملہ کیا، اور اس کے جو دوسرا جو ونگ تھا انہوں نے پشاور میں حملہ کیا. اور میسج یہ عوام کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم پاکستان کو منیمائز کر رہے ہیں،
डिप्रेशन में खड्डे में लेके जा रहे हैं। इसमें से अगर अपोजिशन के साथ मिलकर आप लोगों ने हमारी तरफ देखा, क्योंकि देखें खबर साहब एक बड़ी अजीब बात है कि जब भी पाकिस्तान में सैलाब आता है मदद के लिए सिपाही आते हैं। मैं लफ्ज फौज नहीं यूज करता है क्योंकि मैंने लफ्ज डिक्टेटर और सिपाही का फर्क करना समझाना चाहता हूं लोगों को। तो जब भी सैलाब आता है तो सिपाही आते हैं, जब जलजला आता है सिपाही आते हैं, कोई बड़ा हादसा हो जाता है सिपाही आते हैं क्योंकि वफादार फौज है। अब इस वक्त पाकिस्तान माशी तौर पर और आलमी तौर पर तन्हाई का शिकार हो गया है। मेरा ये ख्याल है कि जो फौज का खजाना है, जो उनका बजट है, वो इस वक्त इस्तेमाल होना चाहिए पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए। अब इस बयानिए से खबर साहब अगर किसी को ये बात समझ आ जाए, क्योंकि देखें जी जलसों में तकरीरों करने की तारीफों से तो कुछ नहीं होता ना, प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल क्या है, इस वक्त पैसा चाहिए। पैसा कहां पर है? फौजी बजट के अंदर बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा है। मेरा अपना आइडिया है कि मतलब एक रफ आइडिया है कि $500 बिलियन तक इनके पास एक आराम से पड़ा हुआ है। ये पाकिस्तान को अगले 70 साल तक भी चला सकते हैं अगर ये अपना जेब ढीला करें, मगर इस तरफ तवज्जो नहीं जाने देनी। तो लिहाजा क्या करो, अवाम को रोटी, कपड़ा, मकान और अब तहफ़्फ़ुज़ को उनके लिए ऐसा बना दो। आप देखें एक वीडियो आई है, कश्मीर में नामालूम अफराद गए हैं किसी बंदे को उठाने के लिए और वहां की अवाम ने नामालूम अफराद को ये कहा है कि ये आजाद कश्मीर है, पाकिस्तान नहीं है। तो ये अगर आप वीडियो यहाँ पे चला दें तो ज़हनों में जो बातें आ चुकी हैं। गौर अयूब खान साहब ने एक दफा कहा था कि जब एक बंदे के दिमाग में कोई आइडिया आ जाता है ना तो वो फिर मैनिफेस्ट होके ही रहता है। अल्लामा इकबाल की ख्वाब बन के रही ना। तो यहाँ पर भी अवाम के दिमाग में ये बात आ चुकी है और ये धमाके से क्या कर लेंगे जी। इन्होंने उन्हीं को मारा है जिनको ये सऊदीया से पैसे ला के दे रहे थे। और मजे की बात यह कि मदारिस के बच्चों की जिंदगी को ये लोग इस काबिल भी नहीं समझते कि उनके बारे में थोड़ा सा भी कोई एहतजाज कर लिया जाए। तो KPK की अवाम जो है वो 100% हमेशा ज़बा होने के लिए, कत्ल होने के लिए, ना हक मारे जाने के लिए ही है। उसको कभी भी ह्यूमन राइट्स के वैल्यू में नहीं दिया जाएगा। उसको उल्टा अलबत्ता मजहब के दायरे में ला करके उनको कह दिया जाएगा कि जी अल्लाह की मर्जी है। तो ये मेरा इस पर ओपिनियन था। और ये बात शेख रशीद से भी पहले आप सुने, वो जो नेशनल जॉइंट टेररिज्म की जो है वो क्या है, नेक्टा है क्या है, उसके एलामिये देखें। उन्होंने बाकायदा जारी किया था कि सर ये खतरा है, क्योंकि वहां पर जो इंसान दोस्त ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा था कि हम इसको जारी करेंगे। और शेख रशीद साहब तो बाकायदा इसमें इन्वॉल्व हैं। गुलबदीन हिकमत यार ने आखिरी कॉल किसको की है? आपका क्या ख्याल है? शेख साहब को नहीं की उसने? तो वो पेमेंट के लिए आए थे। पेमेंट होने के बाद फिर लॉजिस्टिक्स में देर हुई, जिसकी वजह से ये एक दर्दनाक वाकया हुआ। और मेरा ये ख्याल है कि ये पहला वाकया नहीं है। अभी इसके बाद इमरान खान साहब मजीद इस तरह के जानलेवा इकदामात करेंगे। ये वो जानबूझकर करेंगे ताकि जो है किसी दर्जे तक पिशावर, क्योंकि KPK आपको पता है, कोई आदमी, खबर साहब ये एक बड़ा नुक्ता है नोट करने का, आप इस पर लंबी गुफ्तगू भी कर सकते हैं, कि जो आदमी ये कहता है कि जी खान साहब को मजीद वक्त चाहिए, उसको याद दिलाएं कि यार KPK की अवाम खान साहब को 7 साल से भुगत रही है, और कितना वक्त चाहिए। तो इसलिए KPK में धमाका कराना है, क्योंकि वहां पर इनकी ये बेस थी। और वहां पर इसमें मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहता हूं कि जमात इस्लामी के वो लोग जो इस वक्त पता नहीं किस मसलहत की वजह से खामोश हैं, और उनको किस बात की लालच दी गई है कि वो ऐसे काम के अंदर इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली उनके हाथ हैं इसके अंदर, तो उनको अकल लेनी चाहिए। अब ये जिस दिन मुकदमा बनेगा, सबूत जमा होंगे, उन बच्चों के लवाकिन बोलेंगे तो ये बात सामने आएगी। मगर हम ये पहले से बता देते हैं कि जमात इस्लामी का एक विंग जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक्टिविटीज के लिए मशहूर है, वो इसका मेन जिम्मेदार तबका है। खान साहब, ऑपरेशन ज़र्बुल अज़ब और रद्दुल फसाद से जिस दहशतगर्दी की कमर टूटी थी, इस दहशतगर्दी ने आज मुसल्लत शुदा नहली की वजह से एक बार फिर सर उठा दिया है। मुल्क के जिम्मेदारों की तवज्जो अपने जिम्मेदारियों की बजाय अपोजिशन को दबाने पर मरकूज है, तो मुल्क दुश्मनों की तवज्जो मुल्क का अमन बर्बाद करने पर तुली हुई है। हम थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है
میں ایکچولی تھوڑا سا اور رانا صاحب سے اس بارے میں لینا چاہتا تھا کہ رانا صاحب اگر آپ کو انفارمیشن ہے بھارت اور امریکہ کے دفاعی معاہدے کے بارے میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے؟ رانا صاحب کو میں لے کے آنا چاہتا ہوں، اگر وہ ہمیں بتا سکیں، اور یقینی طور پہ خان صاحب آپ کے پاس بھی وہ اطلاعات ہے، ہم لے کے آئیں گے۔ جی خان صاحب، رانا صاحب، بھارت اور امریکہ کے جی دفاعی یہ معاہدے، امریکہ اور بھارت کے درمیان جو ہے 2+2 کے حساب سے ہوا، جس میں وزیر خارجہ وزیر دفاع امریکہ کا اور اسی طرح جب وزیر خارجہ وزیر دفاع جو ہے ہندوستان کا ہوا ہے، اس میں یہی ڈسکشن ہوئی ہے، جس میں پاکستان کی جو تنظیمیں تھی لشکر طیبہ، جیش محمد اور یہ حزب اللہ مجاہدین، القاعدہ اور داعش وغیرہ کا نام لیا جا رہا ہے، یعنی پاکستان کو اس لسٹ میں ڈال دیا ہے، اور امریکہ نے بڑی کھل کے جو ہے اس کی مخالفت کی اور پاکستان کو وارننگ دی۔ تو اس سے لگ رہا ہے کہ وہ جو یہاں آئے تھے 21 توپوں کی سلامی لینے والے جنرل، اور یہ جو آئے تھے یہاں پر جو ہے عمران خان، ان کو یہ سارا کچھ کہہ دیا ہوگا تو وہ اس کے مطابق ہی کام ہو رہا ہے، اسی کے مطابق کشمیر پہ جو ہے 370 ختم کر کے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد اب تو کشمیر کے اندر جو ہے باقاعدہ جائیداد وغیرہ خریدی جا رہی ہے، اور مسلمان جو کشمیری ان کو جو ہے اس میں جو ہے میرا خیال ان کی آبادی کو کم کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا یہ بہت بڑا سی چیزیں ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ سعودیہ کے ساتھ آپ کی جو ہے جو ہیں تعلقات، وہ بالکل کھائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جو ہے کو مولوی جو شراب پی کے جو ہے ٹیلی ویژن پہ آتا ہے، طاہر مولانا کیا نام ہے، حافظ اشرف طاہر العشوی، اس کو جو ہے سمجھا کہ اگر ان کا یہ سٹینڈرڈ ہے کہ مولانا اشرف تھانوی، وہ کیا نام ہے، وہ طاہر اشرفی جو ہے وہ سعودیہ سے تعلقات بنا سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے ٹوٹلی فیلئر ہے، اس کا جو وزارت خارجہ بھی فیلئر ہے، کہ ایک آدمی جو آلریڈی جو ہے وہ لاہور میں جو ہے ایک قبضہ گروپ کے نام سے مشہور ہے، زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، اور وہ بدماش ٹائپ کا آدمی ہے، اور اس کو جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے اوپر شراب پی کے جو ہے آتا ہے، اس آدمی کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ سعودیہ سے تعلقات بنائے گا، تو سعودیہ بھی کٹ گیا ہے۔ اور آج کا یہ بھی ہے کہ جو ترکی کا جو وزیر خارجہ تھا وہ آ رہے تھے، انہوں نے بھی جو ہے پوسٹ پون کر دیا ہے۔ ہم نے ایک تھوڑی سی بات جو ہے بھول گئے، جو بات کرنا بڑا ضروری ہے، وہ ہے کہ فرانس کے اندر جو سرکاری طور پر خاکوں کو جو ہے چسپاں کیا گیا ہے، یہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ انڈیویجول تو کوئی کر سکتا حرکت، اس کا جو ہے ایک الگ کیس ہوتا، لیکن سرکاری طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیکولرزم پہ بھی بلیو نہیں کرتے، اور اس کے اندر بھی جو ہے منع ہے کہ آپ جو ہے اتنی آزادی ضرور استعمال کریں، لیکن اتنی نہ کریں کہ دوسرے کی جو ہے دل آزاری ہو۔ یہ دنیا کا اصول بھی ہے، قانون بھی ہے۔ اور وہ جو صدر ہیں اس نے کہا ہے پاکستان کو بھی اور ترکی کو بھی کہا کہ آپ ہمارے جو ہے اندرونی معاملات میں جو ہے مداخلت نہ کریں۔ آپ کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، آپ کے اندر 10% مسلمانوں کی پاپولیشن ہے فرانس کے اندر، آپ ان 10% کو جو ہے دل آزاری کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے لوگوں نے بہت جلدی اس کو سمجھ لیا کہ فرانس جو ہے وہ کوئی مہذب کنٹری ہے، حالانکہ اس نے 1962 میں الجیرین کا 2 ملین یعنی 20 لاکھ آدمی جو ہے ذبح کیا تھا، مارا تھا، قتل کیا تھا، اور باقی جتنی کالونیاں تھی اس میں قتل عام کرتا رہا ہے۔ تو اس کی قتل عام کی اگر دیکھو تو یہ کوئی برٹش سے کم نہیں ہے، انہوں نے اتنا قتل انسان کیا ہے۔ اور اب یہ جو ہے انہوں نے یہ نیا دھندا شروع کیا ہے کہ تاکہ جو دہشت گردی ہے وہ جو رکی ہوئی ہے وہ دوبارہ کھڑی ہو، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ویسٹ کا اور جو اس کے الائز ہیں ان کا یہ کولڈ وار کے بعد جو ہے یہ ایک نیا دھندا ہے دہشت گردی کا، کہ جس میں ایک نامعلوم ٹائپ کی جو ہے دہشت گرد تنظیمیں جن کو ان کی پوری ان کی حمایت بھی حاصل ہوتی ہے، اور وہ القاعدہ اور یہ جو داعش ہے سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، اور پھر جو ہے ان کو یہ سامنے لاتے ہیں، کیونکہ اب نہ ان کو روس ملتا ہے سامنے، نہ چین ملتا ہے، جیسے کولڈ وار جاری رکھیں، تو یہ کولڈ وار کا جو ہے دوبارہ چلانا چاہتے ہیں تاکہ اپنی عوام کو بیوقوف بنا پائیں، کیونکہ اب ان کے حالات خاص طور پر جو چائنیز اور یہ جو بزنس جو ہے دنیا میں جو ہے پھیلے ہیں، اس کے بعد ان کی اپنا کھانا پینا جو ہے کم ہو رہا ہے، اور ان کی بھی روٹی تقریباً لوٹ مار کی تھی، انہوں نے جو ہے کالونیوں کے اندر دولت لوٹی، اب وہ شاید ختم ہو رہی ہے۔ برطانیہ کا تو ٹوٹلی جو ہے جتنا پیسہ تھا وہ کالونیوں سے لوٹا ہوا تھا، اور بلکہ ہندوستان کا جو ہے کوہ نور کا جو ہے وہ ہیرا بھی لے گئے تھے۔ تو یہ اب میرا خیال ہے ان کی بھوک ننگ کا یہ بھی شکار ہونے جا رہے ہیں، اور اس لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ دوبارہ چھڑی جائے، اور اس کے نام پہ جو ہے
یہ کبھی عراق کو فتح کر لیتے ہیں, کبھی افغانستان کو فتح کر لیتے ہیں, کبھی لیبیا کا جو ہے ستیہ ناش کر دیتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ نئی سازش ہے. ادروائز سرکاری طور پر جو ہے یہ قابل مذمت ہے, اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ 1.7 بلین مسلمانوں کی دل آزاری ہو رہی ہے, اور اس ایکشن سے, ان اقدام سے سرکاری طور پر جو ان کے صدر نے کہا, یہ سے مطلب یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں دہشت گردی پیدا ہو, اس کے ملک میں دہشت گردی پیدا ہو, اور تاکہ یہ اپنا کاروبار جو ہے جاری رکھے. میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ سرکاری طور پر اس کو جو ہے پیچھے سے بیکنگ ہے, ویسٹرن کنٹری کی بھی بیکنگ ہو سکتی ہے, کسی اور کنٹری کی بھی ہو سکتی ہے, ورنہ ایسی جو ہے ان حالات میں اگر ایک آدمی نے اگر ٹیچر کو مارا تھا خاکوں کے ذریعے تو اس کو آپ سزا دے سکتے ہیں, دے دیجیے اپنے لا کے مطابق, اس کو پھانسی دینی پھانسی دے دیجیے. لیکن آپ سرکاری طور پر جو ہے کسی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی مسلمان جس کا یہ ایمان ہے کہ نبی سے محبت جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ, ہر چیز سے زیادہ کرتا ہے, اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے, میرے باپ کو اگر کچھ کرے گا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, تو میرا نبی کا درجہ تو باپ سے بھی بڑا ہے. تو اس لیے ان کو سوچنا چاہیے کہ دل آزاری جو ہے یہ جمہوریت نہیں ہے, دل آزاری جو ہے یہ قانون کی بالاتری نہیں ہے, دل آزاری کسی کی کرنا جو ہے یہ اس کی اجازت نہیں ہے, چاہے وہ حضور پاک کی ہو یا کسی نبی کی بھی ہو. اس لیے مسلمان جو ہے بیچارہ وہ تو کسی نبی کی بھی جو ہے نہیں مان سکتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرانس نے سرکاری طور پر جو ہے یہ دہشت گردی پیدا کرنے کا جو ہے ایک ایجنڈا جو ہے پیش کیا ہے. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے. بہت سے کوشچن ہیں ہمارے آپ کے لیے.